السلام علیکم گائز، آئی ہوپ یو آل ول بی فائن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی مزیدار قسم کا فریز پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک ٹاپک بھی ہے اور ایک فریز بھی ہے، ویسے تو بیسیکلی ایک فریز ہے۔ تو اکثر ہم اس فریز کو لوگوں میں سنتے ہیں اور کچھ کو نہیں پتہ ہوتا اس کا مطلب کیا ہے، اور اکثر جن کو انگلش آتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں ہاں کہ اس سینٹینس کا مطلب کیا ہے۔ وہ فریز ہے کہ بی افریڈ آف۔ اس کی ڈیفینیشن کی اگر بات کریں تو وین وی ہیو اے فیئر ٹو ڈو سم تھنگ، اگر ہمارے اندر کسی چیز کا ڈر ہو، کچھ کرنے کا ڈر ہو، ٹھیک ہے، یا تو کسی چیز کا ڈر ہو، تب ہم اس سینٹینس میں یوز کریں گے بی افریڈ آف۔ بی افریڈ آف سینٹیکس کی اگر ہم بات کریں، سینٹیکس کے اندر سب سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے فارمولا جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور سبجیکٹ کیا کیا ہوتے ہیں؟ سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، یہ سب کیا ہیں؟ کام کرنے والے، جو کام کرتے ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم استعمال کریں گے بی افریڈ آف، اپنا مین فریز۔ بی جو یہاں پر آ رہا ہے، بی کیا ہے؟ بی جو ہے ہمارے لیے پریزنٹ میں از ایم آر ہوتا ہے، پاسٹ کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے واز ور، اور فیوچر کے لیے ہوتا ہے ول بی۔ جہاں پر جس فریز میں آپ کو یہ بی دکھ گیا، یا کسی بھی سینٹینس مطلب کسی بھی اسٹرکچر میں آپ کو یہ بی دکھ گیا، تو سمجھ جائیں یہ ہمارے پاس جو ہے ہیلپنگ ورب کے طور پر کام کر رہا ہے، از ایم آر ہے یا واز ور ہے یا ہمارے پاس جو ہے ول بی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یوز کریں گے افریڈ آف، دین ورب کی آئی این جی فارم۔ ورب کی آئی این جی فارم کیوں آئی یہاں پر؟ یہ جو افریڈ آف، یہ جو آف ہے نا، آف کے بعد ہمیشہ ورب کی آئی این جی فارم آتی ہے۔ اگر یہ آف کی جگہ ٹو ہوتا، ویسے تو ٹو آنا نہیں ہے یہاں پر، اگر ٹو ہوتا تو ہم اس کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم ایڈ کرتے، ٹھیک ہے، دین آبجیکٹ ایزیلی۔ اس سینٹینس کے اندر اگر آپ ورب نہیں استعمال کرتے، جیسے آپ کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو آپ ڈائریکٹ آبجیکٹ استعمال کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے اگر آپ کو کوئی کام کرنے سے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ورب ویسے بھی کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ ورب کا استعمال کر دیں گے۔ اگر میں ایگزامپل دوں اردو میں کہ مجھے اپنے بابا کی مار سے ڈر لگتا ہے، یا مجھے اپنے بابا سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میرے پاپا کیا ہوئے؟ آبجیکٹ ہوئے، مجھے اپنے پاپا سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک۔ اگر میں کہوں کہ مجھے اپنے پاپا سے بات کرنے سے ڈر لگتا ہے، بات کرنا کیا ہوا؟ ورب، تو پھر میں اس کے ساتھ ورب کا اضافہ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے اکثر بچے ہوتے ہیں نا، کلاس کے سامنے آنے سے بات نہیں کر سکتے، آ کر سامنے ہیزیٹیشن ہوتی ہے انہیں، دے کانٹ اسپیک وتھ پیپل، دے کانٹ پریزنٹ اینی تھنگ ان فرنٹ آف دا کلاس، دے ہیو دا ہیزیٹیشن، ان کے اندر ہیزیٹیشن ہوتی ہے، وہ کچھ سامنے پریزنٹ نہیں کر پاتے، تو وہ ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے۔ تو وہ اگر اپنی وضاحت کرتے ہیں کہ مجھ میں یہ ڈر ہے، تو وہ سینٹینس کو ایسے کہیں گے کہ آئی ایم افریڈ آف گیونگ پریزنٹیشن، میں پریزنٹیشن دینے سے ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے سینٹینس بنے گا۔ اب جیسے گرلز ہوتی ہیں، وہ ریپٹائل سے ڈر رہی ہوتی ہیں، چھوٹی موٹے جو ہے کیڑے مکوڑوں سے ڈر رہی ہوتی ہیں، تو پھر ہم کیسے کہیں گے؟ جیسے اب میں کہوں کہ مجھے کاکروچ سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، میں کہوں گی آئی ایم افریڈ آف کاکروچ، میں نے ورب کا استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ادھر ورب تھا ہی نہیں، کوئی کام ہو ہی نہیں رہا تھا، ڈائریکٹ آبجیکٹ آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آئی ایم افریڈ آف کاکروچ۔ اگر میں کہوں کہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، آئی ایم افریڈ آف ڈارکنیس، ٹھیک ہے۔ مجھے اکیلے رات میں باہر جانے سے ڈر لگتا ہے، تو پھر یا اسے اکیلے رات میں باہر جانے سے ڈر لگتا ہے، شی از افریڈ آف گوئنگ آؤٹ سائڈ ایٹ نائٹ الون، ٹھیک ہے، وہ اکیلے باہر جانے سے ڈرتی ہے یا اسے ڈر لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس افریڈ آف کے سینٹینسز بنیں گے۔ اگر ہم بات کریں انکاریہ جملے کی، نیگیٹو سینٹینسز کی، تو نیگیٹو سینٹینسز میں یہ ہوگا کہ آپ کے بی وربس کے بعد ڈائریکٹ نوٹ آ جائے گا۔ یہ ہر رول سمجھے ہوتے ہیں، بی ورب کے بعد ہم نوٹ استعمال کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ اگر میں کہوں کہ کوئی مجھے کہتے ہیں کہ یار تمہیں تو نا بھاگنے سے ڈر لگتا ہے، یا تمہیں تو کیا نام اکیلے ٹی وی دیکھنے سے ڈر لگتا ہے، تو پھر میں ایسے کہوں گی کہ نہیں مجھے تو نہیں ڈر لگتا، مجھے تو اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، تو پھر میں ایسے کہہ دوں گی کہ آئی ایم ناٹ افریڈ آف ڈارکنیس، ٹھیک ہے۔ یا مجھے تو کلاس کے سامنے آنے سے ڈر نہیں لگتا، ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ افریڈ آف کمنگ ان فرنٹ آف دی کلاس، میں نہیں ڈرتی، مجھے پریزنٹیشن سے ڈر نہیں لگتا، آئی ایم ناٹ افریڈ آف
गिविंग प्रेजेंटेशन, इस तरीके से हमारे पास सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं सेंटेंसेस अब बना रही हूँ, इसमें थोड़ी फ्लुएंसी भी लानी होगी आपको, थोड़ी स्पीड के साथ बोलना पड़ेगा। अच्छा लगता है कि अगर आप सेंटेंस को जो है ना फ्लुएंसी के साथ कहें, रवानगी के साथ कहें, तो आपकी इंग्लिश मज़ीद इम्प्रूव दिख रही होती है और स्पीकिंग और ख़ूबसूरत दिख रही होती है। अक्सर जो है आजकल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, हम लोग उनको शॉर्ट लैंग्वेज में बोलते हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं टीवी चैनल्स पर, तो इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, तो उस पर वो कैसे बात कर रहे होते हैं, वाना, गोना, हैफ्टा, हैस्टा, इस तरीके से वो कह रहे होते हैं सेंटेंसेस को। वांट टू को वाना कह रहे होते हैं, गो टू को गोटा कह रहे होते हैं, ठीक है। डू नॉट ऐसे करके, जैसे अब हैव टू को हैफ्टा कह रहे होते हैं, हैज़ टू को हैस्टा कह रहे होते हैं। तो अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा तेज़ी में लेकर आए, सेंटेंस को शॉर्ट करके कहा करें, ठीक है। शीज़, ठीक है, शी इज़ नहीं, शीज़ जो रिटन फॉर्म में जिस तरीके से हम लिख रहे होते हैं उस तरीके से बोलने की भी कोशिश करें, ठीक। ये हमारे पास आज का स्ट्रक्चर जो है वाइंड अप हो चुका। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन है या कोई मिस्टेक है, कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन पर जाके पूछ सकते हैं, जो भी सवाल हो आपका, ठीक। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।